السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ انبیاء اور اس کی آیت نمبر ہے 89. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جس کا نام انبیاء ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. اسی ضمن میں فرمایا وزکریا زکریا علیہ السلام. یہ بنی اسرائیل کے اندر نبی تھے. سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے تھے سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. اس لحاظ سے مریم سلام علیہا کے یہ بہنوئی لگے. کون؟ زکریا علیہ السلام. عام طور پر مشہور ہے کہ یہ ان کے خالو تھے. یہ بات غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے کہ معراج والے رات میں نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر دیکھا, ملاقات ہوئی اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے. خالہ زاد تبھی ہوں گے نا کہ جب مریم سلام علیہا لگ بھگ سالی ہیں اور زکریا علیہ السلام بہنوئی ہیں. زکریا علیہ السلام عمر ہو گئی 120 سال لیکن اولاد نہیں تھی. لیکن رب سے مایوس بھی نہیں ہوئے. سورہ آل عمران میں واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام ان کے زیر کفالت تھی مریم سلام علیہا. بیت المقدس میں ایک سائڈ پر آخر میں کونے میں ایک حجرے کے اندر وہ اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. زکریا علیہ السلام چونکہ تمام سٹاف کے ہیڈ تھے اس لیے صرف انہیں کوئی وہاں پر جانے کی اجازت تھی اور کسی کو نہیں تھی. زکریا علیہ السلام جب بھی جاتے مریم سلام علیہا کی خیر خبر کے لیے تو دیکھتے وہاں پر بغیر موسم کے پھل اور رزق موجود ہے. پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آیا. وہیں پر ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ بغیر موسم کے اگر مریم سلام علیہا کو پھل دے سکتا ہے تو میری بھی تو موسم نہیں ہے. 120 سال کی عمر ہو گئی, بڑھاپا ہے, کوئی جوانی تو نہیں, تو مجھے بھی اولاد دے سکتا. تو اس وقت یہ دعا کی. اور سورہ مریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے دعا کے اندر آہستہ اور چپکے چپکے تاکہ کوئی سن کر مذاق نہ اڑائے کہ بابا جی کو اب اس عمر کے اندر اولاد کی تمنا ہو رہی ہے.
لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید ہو گیا, ہڈیاں جواب دے گئیں, بیوی بانجھ ہے, لیکن ابھی بھی تجھ سے نا امید نہیں ہے. دیکھیں ظاہر کوئی اسباب نہیں, لیکن اللہ پر توکل اور امید. اللہ اکبر. تو اس لیے میں ظفر وال صاحب سے کہتا ہوں کہ تہجد میں رو کر رب سے دعا کر, اللہ جب تو نے پہلے ٹھیک کیا تو اب بھی کرنے پر قادر ہے, اور کرتے ہوں گے دعا. بس وہی ایک ہے, جب اوپر سے آرڈر آ گیا نیچے سارے کام سیدھے. دیکھیں بڑھاپا ہے, ہڈیاں جواب دے گئی, بیوی بانجھ ہے, کوئی ظاہر اسباب ہیں. تو انہوں نے اس وقت دعا کی, اس جب نادا انہوں نے آواز دی, پکارا رب اپنے رب کو. کس کو پکارا؟ رب کو. پیغمبر نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ رب. پیغمبر کا بھی مشکل کشا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جی فلاں در پر جائیں, بابا شاہ جمال دے پتر رتا لال, وہ کہاں اولاد دیں گے؟ پیر نوری حضوری کر میری منت پوری کھوے ساتھ کوٹ کی چوری ہے, تو وہ کہاں اولاد دیں گے جو خود اولاد سے محروم ہو. تو زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, ربی اے میرے رب. مانگنے کا طریقہ سلیقہ بتا, بغیر واسطے وسیلے صدقے بحق طفیل کے. ڈائریکٹ کس سے مانگا؟ رب سے. یہ نہیں کہ اللہ آدم علیہ السلام کے صدقے, اللہ فلاں کے وسیلے, اللہ فلاں کے بحق طفیل, نہ. ربی اے میرے رب, لا تذرنی, نہ چھوڑ مجھے, فردن اکیلا, وانت, اور تو, خیر الوارثین, بہترین وارث ہے. دنیا کے اندر جو وارث بنتے ہیں آخر وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں, پھر ان کے وارث بنتے ہیں, پھر ان کے وارث بنتے ہیں. وعلیکم السلام. جب ساری دنیا کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو من علیہا فان, کلو شیء ہالک ہو جائے گا, تو وارث کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. یہ کھیوڑ, خاتونی, خسرا نمبر, یہ پلاٹ نمبر, مکان نمبر, یہ سارے مربع رقبے جگیریں, یہ پھر کس کے قبضے میں ہوں گی؟ بس اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. آج بھی اس کے قبضے میں, اس وقت بھی اس کے. ہمارے پاس تو امانت ہے نا, امانت ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. ہم مالک نہیں ہیں ان کے, مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وعلیکم السلام. 89 نمبر ہے 99. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کو پکارا اور ان سے دعا کی, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو ہی ہے. مقصد کیا تھا کہ دین کا کام سنبھالنے والا تو کوئی ہو, میں دنیا سے چلا جاؤں. بالکل فکر یہ تھی. اللہ اکبر. فاستجبنا, 90 نمبر ہے. پس قبول کر لی ہم نے لہو اس کی دعا. دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس نے دعا قبول کی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور دعائیں تو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھ لیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم السلام, اسماعیل السلام نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کر کے کیا کہا؟ اللہ قبول فرما. تو قبول ہو گیا تو فائدہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا. اور کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا, اور ہم نے ہبا کیا. ہبا کیا ہوتا ہے؟ تحفہ, گفٹ, سرپرائز, انعام. ہبا نامہ لکھا جاتا ہے نا, تحفہ ہوتا ہے. کیونکہ جوانی میں تو اولاد ہو ہی جاتی ہے, بڑھاپے میں جو ملے گی تو یہ ہوگا نا تحفہ, یہ ہے ہبا. تو ہم نے ہبا کیا اسے, لہو اس کو, یحییٰ علیہ السلام, بیٹا. نام بھی یحییٰ, اللہ تعالیٰ نے عرش سے رکھ کر بھیجا. بیٹا تیرا ہوگا, نبی میرا ہوگا, پیدا فرش پر ہوگا, اور نام عرش سے اللہ نے رکھ کر بھیجا. سیداً و حصوراً و نبیًّا من الصالحین, سردار بھی ہوگا, متقی پرہیزگار بھی ہوگا, صالح بھی ہوگا, اور نبی بھی ہوگا. اور نام بھی ایسا یحییٰ, مانا جیتے رہو, یعنی جتنی دفعہ اس کا نام لیں تو دعائیہ کلمات کریں, شالا جیندہ رہو میں, اور جیتے رہو. یحییٰ جیتے رہو, جیتے رہو. نام بھی ایسا کہ جب بھی اس کو پکارو تو دعا ہی ہو. نام بھی ایسا. اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے اسماعیل, سن لی اللہ نے, یعنی اللہ نے سنی. نام ہی ایسا, اللہ نے سنی. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں ملے اسماعیل علیہ السلام, تو اللہ نے سنی نا دعا. تو فرمایا ہم نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. اللہ کیسے دیا؟ فرمایا وَأَصْلَحْنَا, ہم نے اصلاح کر دی, لہو اس کی, زوجہ, بیوی کی, یعنی اس کی بیوی جو بانجھ تھی ہم نے اصلاح کر دی, اس میں صلاحیت پیدا کر دی.
بڑھاپے میں بانجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. کو دیر لگی. جب محکمہ فیملی پلاننگ ابھی نہیں تھا, خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں تھا, ہمارے محلے کے اندر ایک جگہ دیگیں پکنی شروع ہو گئی. بھی کیا ہے, 17 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا جی, اولاد بھی لیا, بڑی خوشی ہو رہی ہے. جب سے محکمہ بنا 2-2 3-3 4-4 اکٹھے پیدا ہو رہے ہیں. بالکل. جہاں میں رہتا ہوں وہاں سامنے گلی میں 3 اکٹھے پیدا ہوئے. آؤ. اور اخبار میں جو میں نے پڑھا 19 بچے یورپ کے اندر ایک عورت کے, محلے کی عورتیں اگر سنبھالتی ہیں. فوٹو دیا انہوں نے, تصویر دی ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ کہ رب سے مقابلہ کرنے لگے ہیں. بھائی رب سے مقابلہ نہیں, اللہ تبارک و تعالی کہ یہ عطا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی, یعنی اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی, بانجھ کو ٹھیک کر دیا, درست کر دیا. انہم بے شک وہ کانو تھے, یسارعون سرعت تیزی, جلدی کرنے والے, فی الخیرات نیکیوں میں. یہ جتنے انبیاء کا نام لیا ہے اللہ تبارک نے فرمایا یہ سارے نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے. ہم تو سوچتے رہتے نا, اچھا فلاں کرے گا تو پھر ساری دنیا ٹھیک ہو جائے تو پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا, حج کر کے آؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا, عمرہ کر کے آؤں تو ٹھیک ہو جاؤں گا, شادی ہو گئی تو ٹھیک ہو جاؤں گا. فرمایا نہیں, وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے. ہم گناہ میں جلدی کرتے ہیں, دیر نہیں لگانی, شام کو یہ کام ہو جانا چاہیے, لیکن نیکی میں اچھا سوچیں گے, اچھا دعا کرو. ایک بھائی کو میں نے کہا بھائی داڑھی رکھ, کہنے لگا جی دعا کرو. میں نے کہا داڑھی منڈوانے کے لیے دعا کروائی تھی مجھ سے, وہ تو دیر نہیں لگائی, اس طرح پھیر دیا تو نے. اور اب کیا جی دعا کرو. اللہ اکبر. وی سی آر کی کیسٹوں کی دکان کھل رہی ہے اور افتتاح تھا اس کا, اور قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہے کہ اللہ کے پاک نام سے ہر ہوٹل والا صبح کو تلاوت کلام پاک, پھر نعت شریف, پھر قوالی شریف, شام تک انڈیا کے گانے. یہ حالت ہے. تو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, نہیں یہ نیکی مجھ سے ہو جائے, یہ کام مجھ سے ہو جائے, بارش کا پہلا قطرہ میں بن جاؤں, تاکہ مجھے دیکھ کر دوسرے کریں گے تو میرا صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے. دوسرے دیکھ کر جب نیکی کریں گے تو صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے. تو نیکیوں میں جلدی کرتے. وَيَدْعُونَنَا, اور وہ پکارتے تھے ہمیں. یعنی یہ نہیں, انبیاء تھے نا علیہ السلام, رسول علیہ السلام تھے, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں ہم تمہیں شفا دیں گے. دیکھیں جو واقعے یہاں بیان ہوئے, ایوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی؟ وہ خود تو نہیں دے سکے نا, صبر کیا نا, صبر. زکریا علیہ السلام کو اولاد کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اسی انداز کے ساتھ اور کون سا واقعہ بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کو مشکل میں کس نے نکالا. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف, اللہ اکبر, اسی انداز کے ساتھ نعمتیں ملی. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام نے شکر کس کا ادا کیا؟ اللہ کا. تو خوشی میں بھی معیار دے دیا گیا, نمونہ دے دیا گیا کہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرو. اور جہاں تکلیفیں آئی ہیں, شفا کس سے مانگنی؟ رب سے. اولاد کس سے مانگنی؟ رب سے. تکلیفیں دور کرنے کے لیے دعا کس سے کرنی ہے؟ رب سے دعا کرنی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. نوح علیہ السلام پریشان ہوئے, مشکل میں پھنسے, ربی انی مغلوب فانتصر, کس نے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ. یہ سارے نمونے بیان کر. آج جو لوگ آستانوں پر جاتے ہیں, مرشدوں کے پاس جاتے ہیں, پیروں کو پکڑتے ہیں, کس لیے پکڑتے ہیں؟ کہ اولاد مل جائے, شفا مل جائے, یہی ہے نا, مشکل دور ہو جائے, انہی کاموں کے لیے جاتے ہیں نا. اور اللہ نے یہ نمونہ دیا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہی ساری چیزیں آئیں کہ نہیں آئیں, اور انہوں نے کیا کیا؟ وَيَدْعُونَنَا, انہوں نے ہمیں پکارا. کیسے پکارا؟ پکارنے کا بھی سلیقہ بتایا. راغباً, رغبت کے ساتھ, امید کے ساتھ, شوق کے ساتھ کہ میرا وہی ایک رب ہی ہے اکبر جو میری یہ پریشانی دور کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہے. وَرَهْبًا, اور ڈرتے ہوئے, کس سے؟ کہ اس سے ڈر, کس بات کا؟ اس بات کا کہ میں اس قابل تو ہوں نہیں, پتہ نہیں وہ رب میرے گناہوں پر مجھے پکڑ نہ لے. تو اس کا ڈر بھی. یدعون ربهم خوفا وطمعا, جو امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو. خالی ڈر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟
امید اگر نہیں ہوگی اور خالی ڈر ہوگا پھر کہے گا چلو جانا تو میں نے جہنم میں ہے، چلو رج کے گناہ کرو. شیطان الٹی پٹی بڑھاتا ہے. اور امید ہو خالی اور ڈر نہ ہو پھر کہتا ہے او اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یہ گناہ کر لو، یہ تو اب بڑا ضروری ہو گیا نا. یعنی اس نے پڑھانی الٹی پٹی ہے، سیدھا نہیں چلنے دینا، کیونکہ اس کا کام ہے بھٹکانا. تو نہ ادھر چھوڑتا ہے نہ ادھر چھوڑتا ہے. کیا کہتا ہے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، کچھ ملا تجھے؟ جی اگر باز نہیں آتا تو کہ شابہ 1000 رکعت اکٹھی، ایک ٹانگ اٹھا کے چل اتنی رکعتیں پڑھ. کنویں میں الٹے لڑک کر صلاۃ معکوس 12 سال کچے دھاگے ساتھ کنویں میں الٹے لڑک کر نماز پڑھی. جی یا اس طرح بیلنس پر نہیں آنے دیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرمایا وہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے. وکانو اور وہ تھے لنا ہمارے خاشعین، ہم سے ڈرتے تھے. وعلیکم السلام. انبیاء علیہ السلام ہو کر، رسول علیہ السلام ہو کر، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہو کر رب کو پکارتے ہیں، شرک نہیں کر رہے، توحید والے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود رب سے ڈرتے تھے. ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، مرنے کی دیر ہے، جنت اپنی پکی ہے. اور ہاں یدعون رغبا ورہبا، انبیاء علیہ السلام کا تھا ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے. وکانوا لنا خاشعین، ان آیتوں کا انکار کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا کیا. فرمایا واللتی، اور وہ عورت، یہ تسنیہ کا، یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا. مرد ہوتا تو اللہ دی ہوتا، یہاں ہے واللتی عورت کے لیے مؤنث کا. احسنت اشارہ ہے کس کی طرف؟ مریم سلام علیہ کی طرف، جس نے محفوظ رکھا فرجہا، اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو محفوظ رکھا. مریم سلام علیہ کنواری ہی رہیں، اپنی عصمت کا. یہ رد ہے یہود کا کہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ غلط کار عورت تھیں. رب فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہو، لانتی ہو. احسنت فرجا، انہوں نے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، وہ تو بڑی عصمت والی صدیقہ عورت تھی. فنفخنا، اور ہم نے پھونکی فیہا، اس میں من روحنا، اپنی طرف سے روح. وہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں. وہ فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، اللہ کا کلمہ لے کر آئے. وہ کلمہ کیا تھا؟ کون کیا تھا کہ بغیر باپ کے ہو جا، آرڈر لے کر آئے رب کا. اور پھونکا تو بغیر بن باپ کے ہو گئے. اب وہ کیسے ہو گئے جی؟ عیسائیوں نے دوسری انتہا کی، افراد میں گئے، انہوں نے کہا یہ تو خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. یہودی تفریط میں گئے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو ماں کا نجائز بیٹا ہے. قادیانی بھی یہی بکواس کرتے ہیں، یہ بھی بتا دوں. مرزا غلام محمد قادیانی اس کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی والدہ مریم سلام علیہا کا خامد تسلیم کرتے ہیں کس کو؟ یوسف نجار کو، بائبل کے مطابق. جبکہ قرآن کہتا ہے وہ تو نظر کے لیے وقف ہو چکی تھی. جو وقف ہوتی ہیں آج بھی راہبہ، وہ شادی کرتی ہیں. جب ان کی ماں نے منت مانی تھی، نظر تو لگا معافی بطنی محرر فتقبل منی، تو پھر شادی اور منگنے والا، اللہ اکبر، یہ سارا رولا جھوٹ تو ہے نا، یہ ادھر سے. اس کا مطلب ہے پھر عیسائی پادریوں نے اس کے اندر باتیں اپنی طرف سے شامل کی ہیں. قرآن کہتا ہے وہ بین باپ کے موزانہ ان کی پیدائش تھی. تو اچھا آج کے ماڈرن مفسرین وہ بھی یہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان کی بین باپ کے موزانہ پیدائش کو تسلیم نہیں کرتے. سورہ مریم کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کی تھی تفصیل کے ساتھ. تو فرمایا ہم نے اپنی طرف سے ان کے اندر روح، اس لیے وہ روح من اللہ، اللہ کی طرف سے روح، کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. وجعلناہا، اور بنایا ہم نے ان کو، وابنہا، اس کن کو بنایا؟ ہا ضمیر مؤنث کی، کس کے لیے؟ مریم سلام علیہ، مریم سلام علیہ، وابنہا، اور ان کے بیٹے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا بنایا؟ آیتن، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے. اگر بن باپ کے موزانہ پیدائش نہیں تھی، شادی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، تو یہ نشانی تو نہ ہوئی نا. کیوں مسرور بھائی؟ وہ تو عام روٹین چل رہی ہے، لوگ شادی کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں.
رب فرماتا ہے میں نے مریم سلام علیہا اور عیسیٰ السلام کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. نشانی تب بنے گا نا جب بہن باپ کے موزانہ پیدائش ہوگی. اور اگر کہیں گے جی وہ کیسے ہو گئی, آدم علیہ السلام کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے, انما صلی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ابا اما کے پیدا ہوئے, اور ان کی زوجہ محترمہ بغیر اما کے پیدا ہوئی. اور ادھر یہ نشانی دکھا دی کہ خامد 120 سال کی ضعیف العمر, بیوی بانج, اللہ نے یا علیہ السلام عطا کر کے دکھا دیا. اور ایک یہ کہ ابا نہیں ہے اور اما سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا, مریم سلام علیہا سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. وہ ماں تھی نا کن کی, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. تو اللہ تعالیٰ تخلیق کے ان طریقوں پر قادر ہے. اچھا پھر دیکھیں حیرانی ہوتی ہے شاید بھائی, مینڈک کا نام و نشان نہیں, پتنگے پروانوں کا نام و نشان نہیں, ساون میں بارش ہوئی پتہ نہیں کہاں سے ہزاروں مینڈک آ گئے, تالاب بھر گیا, جھینگر اور وہ اتنے پیدا ہو گئے آ گئے, یہ کہاں سے ہے؟ نہ ان کا ابا نہ اما. یہ بھی تو دیکھیں نا, حیرت والی بات ہے نا. کیوں جی, ہے کہ نہیں؟ بارش سے پہلے کوئی مینڈک دیکھا تھا؟ تالاب پورا خالی پڑا تھا, خشک پڑا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بارش بھیجی اور ہر ساون میں نئی ورائٹی آتی ہے پتنگوں کی. یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی غور کریں ذرا. وعلیکم السلام. کیونکہ پچھلے سال تو ہم نے یہ دیکھی نہیں تھی کوئی نئی ورائٹی آئی. کل یومن ہوا فی شان, ہر دن وہ رب نئی شان میں ہے. اس نے کون کیا نا کام ہو جانا. یہ پتنگا پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا, اب نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بھی نہیں دیکھا تھا, یہ بھی نہیں دیکھا. آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ پہلے چیونٹیاں ہوتی تھیں, اگر پیر کے نیچے آئی تو وہ بچ جاتی تھی. اب ایسی کوئی چیونٹیاں آئی ہیں, ماڈرن چیونٹیاں, ریڈی میڈ, کوئی ایسی پتہ نہیں, ذرا ہاتھ لگے مر جاتی. یہ ورائٹی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ کیوں جی, پہلے والی ورائٹی اور تھی. یہ بالکل ایسے جیسے پہلے بزرگ یہ بورڈ گیٹ تک وٹ پکاون لگے ہوئے ہیں. میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں اور اب یہ گھنٹے گھر چوک جانا ہے, موٹر سائیکل دینا جی, ایسے نہیں جا سکتے جو آج کی جنریشن ہے. تو یہ ادھر بھی تو اثر پڑا ہے نا. اللہ, دیسی مرغی کو پکڑ کے دکھاؤ اور فارمی مرغی کو بھگا کے دکھاؤ. یہ دیسی اور فارمی کا چکر ہے سارا. تو اللہ سبحانہ ہوا ازہ کا واب کا انہ ہوا وزا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کو. انا بے شک ہاذہ یہ امتکم, جو تمہاری امت ہے, امتم واحدہ, یہ اصل میں ایک ہی امت تھی. جتنے انبیاء رسول علیہ السلام آئے سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. سب نے اسلام کی ہی دعوت دی. ان کے ماننے والے مسلم ہی تھے. مسلم کا معنی فرما بردار. اور جب کہتا ہے میں نان مسلم, اس کا میں فرما بردار نہیں ہوں. وہ خود کہہ رہا میں فرما بردار نہیں ہوں, اور انہی کی وجہ سے دنیا کا امن برباد ہوا پڑا. تو تمام انبیاء کا دین ایک تھا. کئی دفعہ وضاحت کی, تمام انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے اندر عقیدے میں عقیدہ توحید, رسالت اور قیامت مشترکہ رہا ہے. اور اسی طرح سے تمام انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت میں عبادات میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور قربانی یہ بھی مشترکہ رہی ہے. اور طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے, ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال یہ رہے ہیں. اور اسی طرح تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم شریعت میں اخلاقیات بھی مشترکہ رہے ہیں. اس کے اندر کوئی وہ فرق نہیں آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو امت تھی پہلے ساری ایک ہی امت تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور سب کا دین کیا تھا؟ کہ ان کو رب یہی فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں سب امتوں کو. فَعْبُدُونَ, نون کے جزیر, میری عبادت کرو. تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی دعوت دی کہ اللہ تمہارا رب ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو. لیکن
انبیاء رسول اللہ السلام نے اسی کی دعوت دی، دیتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَطَّعُوا، ٹکڑے کر دیا انہوں نے امرہم، اپنے کام کو بینہم، آپس میں انہوں نے کیا کر دیا، فرقے شروع کر دیے، ٹکڑے ہو گئے، امتوں واحدہ سے کٹتے چلے گئے، جب کٹتے چلے گئے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، فرقے بنتے چلے گئے، یعنی کیا ہوا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلن، ان سب نے الینا، ہماری طرف راجعون، لوٹ کر آنا ہے۔ اب انبیاء رسول اللہ علیہ السلام سچا دین دے کر گئے، کچھ عرصہ تک ان کا دین چلا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پر گئے ہیں، اپنا نائب رسول چھوڑ گئے ہیں، پیچھے قوم بچڑے کی پوجا پر لگ گئی ہے پیغمبر کے ہوتے ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کیا کہنے لگے، جب بحیرہ کلزم کراس کیا، فرعون غرق ہو گیا، دوسری قوموں کے آستانے کو دیکھ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایسے خوبصورت رب بنا کر دو بت، پیغمبر کے ہوتے، مطالبہ بھی پیغمبر، تو جاہل قوم ہو، تو پڑھ چکے ہم، یہ حالت تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو سچا دین دے کر گئے، توحید والا، لیکن بعد میں کیا ہو، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نبیوں کی قبروں کی پوجا، زندہ نبی تھے تو قتل کرتے تھے، جب فوت ہو گئے تو پوجتے تھے، جیندہ لاکھ دا مویا سوا لاکھ دا، وہی صاحب اپنے دیکھا نہیں، ملتان کے بے تاج بادشاہ مولانا حامد علی خان، یعنی ان کے مرید ان کے سامنے اتنی بدتمیزی کرتے تھے، اور جب فوت ہوئے ہیں اب حامدیہ فرقہ کھڑا ہو گیا، جس کو دیکھو حامدی حامدی حامدی، جبکہ ہم نے دیکھا ان کو گالیاں تک دیتے، کیونکہ ان کی لینگویج ہی ایسی تھی، مرید بولتے ہی ایسا تھے۔ تو مقصد کیا ہے، بالکل یہی کام یہود نے کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا، عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع، اب ہٹ گئے نا، ٹکڑے ہوتے چلے گئے نا، تین خداؤں میں سے خدا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے مشرکین عرب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو دین دے کر گئے، وہ کرتے کرتے عمر بن لوہی خزائی ایک شخص تھا، اس نے آ کر سب سے پہلے بیت اللہ میں بت رکھے اور بت پرستی شروع ہو گئی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کے بجائے یہ وسیلے اور ہیلے سارے شروع ہو گئے۔ تو وہاں پر بت پرستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور اللہ جال حق وزاق الباطل الباطل کانا ذوق الفاظ کہہ کر فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو اللہ بتوں سے بیت اللہ کو صاف کیا۔ اس لیے ہندو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ابو جہل ہمارا وڈیرا تھا اور بیت اللہ ہمارا پرانا مندر ہے، ہم اس پر قبضہ کریں گے۔ شیو سینا کے گنڈے اکبر انہوں نے یہ کہا، بلکہ نیٹ پر انہوں نے تصویر جاری کی بیت اللہ کے اوپر اکبر ان کے شیو جو دیوتا ہے نا اس کا بت اوپر اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ ہم نے ان سے قبضہ لینا ہے۔ یہودی مدینہ منورہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ خیبر کے علاقے سے ہمارے وڈیروں کو لگ بھگ نکالا گیا تھا، لہذا ہم نے خیبر کے علاقہ واپس لینا ہے، مدینہ پر قبضہ کرنا۔ نیل سے فرات تک ہماری سرحد ہے، اسرائیل کی پارلیمنٹ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اللہ یعنی مصر سے لے کر عراق تک۔ اور یہی میں نے کہنا تھا کہ اس کا مقصد حماس کو ختم کرنا نہیں، اس کا مقصد غزہ پر قبضہ ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کا انتظام اب ہم خود سنبھالیں گے۔ اصل مقصد اس کا یہ تھا غزہ خالی ہو جائے اور یہ ہمارے یہ قبضہ کیا اس نے۔ وعلیکم السلام۔ اور باقیوں کا نمبر لگنے والا ہے، یہ بھی بتا دوں میں، ہاں چھوڑے گئے کیونکہ اس نے وہ کرنا ہے اور اس پر وہ قطعاً کمپرومائز نہیں کرے گا۔ نیل سے فرات تک، یہ یاد رکھنا، نیل سے فرات کہاں؟ عراق میں، نیل کہاں؟ مصر میں، اب درمیان میں کون سا ایریا ہے؟ سارے عرب ممالک ہیں نا، یہ اب ایسا ایسا ایک ایک کر کے اس نے کام کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اکبر انہوں نے آخر کار تو بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں میں بھی پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین دے کر گئے، لیکن آپ نے فرمایا میری امت، یہود 71 فرقے ہوئے، عیسائی 72 ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے،
صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ صحابی، جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ جس دین پر ہیں الگ بات، جو اس پر ہوگا وہ ہے جنتی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، ہاں جی، شمسی تھے، اسماعیلی تھے، آغا خانی تھے، حنفی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے، اکبر مالکی تھے، دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، ہاں جی، ہاں جی۔ اچھا اب دیکھیں وہاں پر یہ سنیں، پہلے کیا ہوا جی؟ ہاں جی، پہلے آئے حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، ہاں جی، جعفری، یہ آئے۔ پھر شیعہ کے اندر بھی پھر کئی فرقے ہوتے چلے گئے، اتنے فرقے غنیت طالبین اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی جو کتاب ہے اس کے اندر ان کے فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سارے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جی یہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی ائمہ اربعہ ان کی تقلید ہو، حالانکہ ان ائمہ رحمہم اللہ اجمعین نے نہیں کہا کہیں کہ ہماری تقلید کرنا، نہ انہوں نے اپنا کوئی مذہب الگ گھڑا، نہ انہوں نے اکبر لوگوں اپنا مکتب فکر کو الگ بنایا، نہ وہ اللہ کے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے تھے، اور ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے ہمارا مذہب وہی ہے، ہماری بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ہماری بات دیوار پہ دے مارو، یہ ان کا عقیدہ و نظریہ تھا جی۔ اچھا اب ادھر کیا آ گیا جی؟ ادھر پہلے احناف جی حنفی، اب ان کے اندر کیا ہے جی؟ متاخرین احناف یوں فرماتے ہیں، متقدمین یوں فرماتے ہیں، یعنی پہلے والے احناف یہ کہتے تھے، اب والے احناف یہ کہتے ہیں۔ پہلے والے کہتے تھے اذان دینے کی، نماز پڑھانے کی، قرآن پڑھانے کی، حدیث پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے، یہ تنخواہ لینا جائز نہیں۔ اب والے کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ شیخین یوں فرماتے ہیں، جانبین یوں فرماتے ہیں جی، صاحبین یوں فرماتے ہیں، طرفین یوں فرماتے ہیں جی۔ یہ یعنی ایک طرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ، ایک طرف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کیا ہے جی؟ شیخین ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے جی اب پھر آ گیا علماء دیوبند یوں فرماتے ہیں، علماء بریلی یوں فرماتے ہیں، پھر علماء دیوبند میں حیاتی علماء یوں فرماتے ہیں، مماتی علماء یوں فرماتے ہیں۔ ابھی یہ چل رہا ہے سلسلہ آگے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ادھر جی بریلوی مکتب فکر، پھر ان کے اندر آگے صوفیاء کے فرقے، یہ پھر ہم پہلے حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، پھر چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ویسی، نظامی، کلندری، فریدی، سعیدی، حصاری، سیفی، چادری، گوہر شاہی، حامدی، ابھی چل رہے ہیں سلسلے، قادری بھی ہیں جی۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اصل کیا تھا؟ اصل تھا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور شرک کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کہاں چلے گئے؟ فرمایا کلن، ان سب نے الینا راجعون، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب میں خود دنیا میں اگر فیصلہ چاہتے ہو، اختلاف کا حل چاہتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ نسخہ دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت۔ صاحب امر سے مراد چاہے آپ مسلمان حکمران لیں، چاہے مجتہدین لیں، مفتیان کرام لیں، پیر و مرشد لیں، جو مرضی لیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، اللہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اس کے رسول سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تو جھگڑا ہوا نا اولو الامر سے، تو تمہیں بتایا فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لے کر آؤ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول، تو اصل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بات نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کے، کیونکہ وہ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ تو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ غیر مقلد ہیں، غیر مجلد ہیں، آپ جناب منکر ہیں، اماموں کو نہیں مانتے۔ بھئی پہلے آپ آپس میں تو فیصلہ کر لو، دیوبندی سچے یا بریلوی سچے، حیاتی سچے یا مماتی سچے جی۔ نقش بندی اور قادری کہتے ہیں قوالی حرام ہے، چشتی اور سہروردی کہتے ہیں قوالی حلال ہے۔ اب پہلے تو خود فیصلہ کرو نا۔ یہ میں چند مثالیں دی ہیں میں نے آپ کو، ورنہ اتنے مسائل ہیں فقہ کے اندر جن میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ فرد اللہ والرسول، اللہ کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی۔ تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوتا، ہمارے لیے جھگڑے ختم کرنے کے لیے اللہ نے بہترین نسخہ دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ کر آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کو نہ مانے مسلمان ہے، حدیث کو نہ مانے مسلمان ہے، تو اصل تو یہ ہے نا۔ تو فرمایا دنیا میں چاہتے تو فیصلہ کر دیا، لیکن نہیں مانو گے تو قیامت والے دن تم نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔
فمن یعمل، جس شخص نے عمل کیا، من الصالحات صالح، وہو مؤمن، اور شرط یہ کہ مومن بھی ہو۔ عمل صالح کی شرطیں 3 ہیں، عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو، بدعت نہ ہو، اخلاص اور ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا فلا کفرانہ، تو ناقدری نہیں کی جائے گی، لسعی، اس کی کوشش کی۔ صالح عمل کرنے والے نے جتنی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے، قدر کرے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو اس کو کاتبون، لکھنے والے ہیں، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، میرے بھی علم میں ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، ریٹن بھی ہے، علم بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ قیامت والے دن سارا اعمال نامہ تمہارے سامنے آ جائے گا، تو کس نے صالح عمل کیا، کس نے نہیں کیا، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ وحرام، اور حرام ہے، علی قریۃ، کسی بستی کے اوپر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، جس بستی کو، جس علاقے کو، جس شہر کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کر دیا، اس کے لیے حرام ہے کیا، انہم، یہ کہ وہ لا یرجعون، ہمارے پاس لوٹ کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو رب نے ہلاک کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت والے دن ہم اس کو نہیں لائیں گے اپنے پاس؟ آئے گی۔ قوم عاد کو برباد کیا، آئے گی۔ قوم سمود برباد کی، آئے گی۔ مدین والے، سبا والے، فرعون لشکروں والا، قوم ابراہیم، اللہ اکبر، اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم، یہ سارے آئیں گے میرے پاس۔ ان کا نہ آنا حرام ہے، آنا حلال ہے۔ آئیں گے، حرام ہے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آنا ہے کس کے پاس؟ رب کے پاس، اور میں خود پوچھوں گا، حساب لوں گا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب فتحت، کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج جب کھول دیے جائیں گے، جن کا تذکرہ پڑھا ہم نے سورۃ کاف میں کہ ذوالقرنین اللہ علیہ رحمت وہ پہنچے، اللہ اکبر، اور جس قوم کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ درہ ہے پہاڑوں کا، اس کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، آپ کیا کریں، ہم سے رقم مال لے لیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لیں اور یہاں پر ایک دیوار بنا دیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس رب کا فضل ہے، ہاں جی، مجھے صرف تمہاری افرادی قوت چاہیے، علاقے کے تم واقف ہو، ہاں جی، لے آؤ لوہے کی چادریں، لے آؤ لوہا لے کر آئے، ہاں جی، اور تانبا پگھلا کر، سیسا پگھلا کر اس کے اوپر لگ بھگ دیوار کو دہکا کر آگ سے اس کے اوپر، اس دور کی ٹیکنالوجی کتنی اعلیٰ ترین دیوار کھڑی کر دی، اور فرمایا کہ اب اس کے اوپر نہ نقب لگا سکیں گے، نہ اللہ اکبر اس میں سوراخ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر سے چڑھ سکیں گے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو پھر گر جائیں گے۔ یہ نہیں کہ پکا کام کر کے گیا ہوں جی، کہیں نہیں جاتی، ایک بارش کی مار تھی اور سڑک ساری ٹوٹ گئی پہلی بارش میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ میں نے اتنا پکا بنایا کہیں نہیں جاتی، نہ، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس وقت رب نے کہا کہ پھر اس دیوار کو توڑ کر آئیں گے یاجوج ماجوج۔ ایک منٹ، اب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پورے کرۂ ارض کے اوپر جہاز اڑا کر دیکھ لیے، مواصلاتی سیارے موجود ہیں، سیٹلائٹ موجود ہے، سب کچھ ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، ہاں جی، بحر اوقیانوس میں سوئی ڈال دیں ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، ہاں جی، اور جی ہمیں تو آج تک وہ دیوار نظر ہی نہیں آئی، نہ یاجوج ماجوج قوم نظر آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن نے ایسے بیان کر دیا، حدیث میں ایسے بیان ہو گیا، ہاں جی۔ اب لوگ ہوئے پریشان، جب واقعی بات تو ٹھیک ہے ان کی، ہاں جی، اللہ جس چیز کو چھپانا چاہے کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ملیشین ایئر لائن کا طیارہ غائب ہو گیا، بحر الکاہل میں غائب ہو گیا، یہ سوئی سے چھوٹا تھا میرے خیال میں، جو کہتے ہیں جی سیٹلائٹ کے ذریعے ہم چیک کر لیں گے، اگر سمندر کی تہہ میں سوئی پڑی ہوگی تو ہم ڈھونڈ نکالیں گے، تو یہ ملیشین ایئر لائن کا طیارہ آج تک نہ ملا، کہاں گیا؟ تو جس چیز کو سیاچین کے اندر ضیاء دور میں پاکستان ایئر لائن کا PIA کا طیارہ 256 آدمی اس میں سوار تھے، آج تک پتہ نہیں چلا، نہ طیارے کا نہ بندوں کا۔
جہاز نہیں ہے, ریسکیو ٹیمیں نہیں ہے, چائنا جا رہے تھے, جہاں بھی تھے, یہ سیاچین یہیں پر تھا جی, تو وہ غائب ہو گیا. اب وہ برف میں دب گیا, کیا ڈھونڈو جی. یہ جو کہتے ہیں 7 سمندر پار سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں جی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک رکھے ہوتے بادشاہی مسجد کے اندر زیارت کے لیے, اصلی تھے یا نقلی تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے جی. تو وہ چوری ہو گئے, پنجاب حکومت نے لاکھوں روپے انعام رکھا اس کے اوپر, اور آج تک نہیں ملے. یہ عامل نجومی فلاں بابا سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کالے علم کے کاٹ و پلٹ کے ماہر جی, جن عاملوں کے کام رکے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کریں. اور پہلے امتوں کی جوتیاں چوری ہو جاتی تھیں مسجدوں سے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک شاہی مسجد سے چوری ہو گئے, آج تک پتہ نہیں چلے. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کو رب چھپانا چاہے کون ظاہر کر سکتا ہے, اور بتانے والا ذریعہ سچا ہے قرآن میں حدیث میں کہ وہ آئیں گے اور اتنی تعداد میں ہوں گے. فرمایا جی جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے, یعنی ایسے جیسے جی بکریوں کا باڑا یا جانوروں کا باڑا, تو دروازہ کھلے نا تو ایسے کیسے بھاگتے ہیں, ایسے نکلیں گے. وہ من کل حدب, ہر بلندی سے ینسلون, لڑکتے ہوئے آئیں گے. اتنی تعداد ہوگی کہ کوئی وہم و گمان ہی نہیں کر سکتا. سورۃ کاف میں اور یہاں یہ 2 جگہ اس کا تذکرہ ہے. حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر کہ 10 چیزیں قیامت سے پہلے لکھ لو, لازم ہوں گی. دھواں پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے گا, جیسے یہ سموگ ہے نا جی, یہ تو علاقائی ہے نا جی, اللہ عافیت میں رکھے, لیکن وہ دھواں پورے کرۂ ارض کو لپیٹ لے گا, وہ آئے گا. یہ نشانی قیامت کی. دجال کا نکلنا, دجال کب آئے گا؟ اس سے پہلے جنگیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان اور روم والے مل کر تیسرے دشمن سے لڑو گے. جب فتح ہو جائے گی تو ایک رومی صلیب بلند کر کے کہے گا صلیب غالب آ گئی. مسلمان غصے ہو کر صلیب کے ٹکڑے کرے گا, اور روم کے عیسائی معاہدہ توڑ دیں گے. 80 جھنڈوں کا لشکر, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000. ملک شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آماف یا دابق ایک مقام ہے, ملک شام کا سرحدی علاقہ ہے, وہاں پر اکٹھے ہوں گے 80 ملکوں کی فوج. منظر بن رہا ہے نا ہاں جی, روس کا صدر سعودیہ کا دورہ کر رہا ہے. 80 ملکوں کی فوج, اور ہر جھنڈے کے نیچے کیا ہوگا 12,000 آدمی. ہاں جی, 12,000 کو 80 سے ضرب دے دیں کتنے ہو گئے؟ ہاں جی, تقریباً 9 لاکھ کچھ بنتے ہیں جا کر. یعنی یہ فوج ہوگی, اور اہل اسلام اہل شام کی مدد کے لیے جائیں گے. یعنی لوگ جائیں گے ان کی مدد کے لیے, اور شام جو ہے ہاں جی وہاں مدد کے لیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رومی کہیں گے مسلمانوں سے تم ہمارے حوالے وہ بندے کرو جنہوں نے ہمارے بندے یرغمال بنائے. اس کا مطلب مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کے بندے یرغمال بنائے ہوں گے. مسلمان ہاں جی وہ کہیں گے ہمارے بندے ہمارے حوالے کرو, اور جنہوں نے یرغمال بنائے وہ ہمارے حوالے کرو. مسلمان کہیں گے ہم اپنے بھائی کیوں تمہارے حوالے کریں. اس پر جنگ شروع ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن جنگ ہوگی, مسلمانوں کا ایک گروہ موت کی بیعت کر کے نکلے گا, صبح سے شام تک لڑے گا, شہید ہو جائے گا وہ سارا گروہ دستہ پورا, اور کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. دوسرے دن پھر گھمسان کی لڑائی ہوگی, پھر ایک دستہ نکلے گا وہ شہید ہو جائے گا, فیصلہ نہیں ہوگا. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں گے. پھر تیسرے دن جب نکل کھڑے ہوں گے اتنی گھمسان کی لڑائی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی پرندہ اس لشکر کو کراس نہیں کر سکے گا, کراس کرنے سے پہلے مر کر گر پڑے گا. اس لڑائی کے اندر تیر تلوار نیزے برچے کا ذکر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ڈرون جا رہے ہوں, میزائل جا رہے ہوں, جی راکٹ فائر ہو رہے ہوں, وہاں پرندے کی مجال ہے گزرنے کی. واللہ عالم بالصواب. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل اتنا ہوگا
اتنا قتل ہوگا، اللہ مسلمانوں کو 34 دن فتح دے گا. قتل اتنا ہوگا کہ ایک باپ کے گنے جائیں گے 100 بیٹے، 99 قتل ہوں گے، ایک بچے گا. مال غنیمت کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. اب مال غنیمت لینے کا دل ہی نہیں کہا. جس باپ کے 99 بیٹے فوت ہو گئے ہوں، شہید ہو گئے، اس کا دل کرے گا مال غنیمت لینے کا؟ فرمایا ادھر سے فارغ ہوں گے، اللہ اکبر، تو مسلمان قسطنطنیہ پہنچیں گے. قسطنطنیہ استنبول آج تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، یہ بھی کافروں کے قبضے میں چلا جانا ہے. تو مسلمان اس کو فتح کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، وہاں کیسے فتح ہوگا؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، قلعے کی ایک دیوار گر پڑے گی، پھر لا الہ الا اللہ دوسری دیوار گر پڑے گی، علاقہ فتح ہو جائے گا. وہاں پر انہوں نے اپنی تلواریں، اب تلواروں کا ذکر آیا، تلواریں درختوں کے ساتھ لٹکائی ہوں گی کہ اب وہاں ہو جائے گی مشہور کہ پیچھے دجال نکل آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے کہ مسلمان گھوڑ سواروں کو بھیجیں گے، تعداد میرے خیال میں 10 ہے غالباً حدیث کے اندر. ان گھوڑ سواروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ان کے نام بتائے وحی کے ذریعے، ان کے باپوں کے نام، ان کے دادوں کے نام، ان کے رنگ، ان کے گھوڑوں کے رنگ بتائے، روئے زمین کے بہترین سوار ہوں گے. وہ جائیں گے، ریکی کر کے آئیں گے. انہوں نے کہا جی جھوٹ ہے، دجال ابھی نہیں نکلا. تو ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے تو واقعی حقیقت میں دجال آ جائے گا. دجال آئے گا، وہ فتنہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. دجال پوری زمین پر گھوم پھر جائے گا، حرمین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، فرشتوں کا پارا ہوگا. وہ اس کا رخ ملک شام کی طرف بھیجیں گے. اصفہان کے 70,000 یہودی کندھے پر کالی چادر رکھی اس دجال کے ساتھ ہوں گی. اور آج اصفہان میں 70,000 یہودی پورے ہو گئے، یہ بھی بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال اللہ اکبر کا مسلمانوں کو اس نے گھیرا ہوگا. اس وقت امام مہدی جو پیدا ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام کی طرح، ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام کی طرح آمنہ، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا. جبکہ اہل تشیع کے ہاں جو مہدی کا تصور ہے، ان کے باپ کا نام حسن عسکری اور ان کی والدہ کا نام نرجس بی بی ہے، اور ان کا نام مہدی ہے. محمد نہیں ہے، مہدی نام ہے ان کا. اچھا، محمد ہو بھی صحیح تو ماں اور باپ کا نام تو الگ الگ ہے نا. تو وہ پیدا ہوں گے، بیت اللہ میں ان کے ہاتھ پر مسلمان جہاد کی بیعت کریں گے. دجال کی فوجیں ان کو اکبر پیچھا کرتی ہوئی یہ ملک شام میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دمشق وہ گھیرے میں ہوں گے، دجال کی فوجوں نے گھیرا دیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان سے عیسی علیہ السلام صبح کے وقت اکبر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر سے 2 فرشتوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے اتریں گے اور مسلمانوں کی کمان سنبھالیں گے. اللہ اکبر، دجال کو قتل کریں گے، یہود کو قتل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود کا خاتمہ ہو گیا، دجال کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت پھر عیسی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج نکلیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج اس وقت، اور یہ کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. مسلمانوں کو حکم ہوگا تو کوئی طور والی سائڈ پر چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا قحط ہوگا کہ بیل کا ایک سر 100 دینار کا ملے گا. 100 دینار کا، دینار سونے کا ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہوگی. ظاہر بات ہے ہر طرف سے جو اقتصادی پابندیاں لگی ہوں گی تو اندر کیسے بعد دجال کی فوجیں کھڑی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو، جو اتنی تعداد ہوگی کہ بحیرہ تبریا چھوٹا سمندر ہے، اس میں سے اگلا حصہ گزرے گا تو پچھلا آئے گا تو پانی خشک ہو چکا ہوگا. وہ کہیں کبھی کہاں پانی بھی تھا، سمندر پی جائیں گے. اتنی تعداد ہوگی. آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، چلو زمین فتح ہوگی، آسمان والوں کو خون لگے ہوئے تیر واپس آئیں گے، خوش ہو جائیں گے آسمان کی مخلوق بھی ہم نے ختم کر دی. آزمائش تھی نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جب دعا کریں گے، عیسی علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی گردنوں میں اللہ کیڑا پیدا کرے گا جس کی وجہ سے وہ دم گھٹیں گے، مر جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاجوج ماجوج ایک آدمی کی طرح سب کی ایک ہی دفعہ ایٹ اے ٹائم موت آ جائے گی. یہ نہیں کہ ابھی ایک مر رہا ہے، کوئی گھنٹے بعد دوسرا مر رہا ہے، 2 دن بعد تیسرا مر رہا ہے. ایٹ اے ٹائم ایک دفعہ سب کے سب کل ختم. پھر ان کی لاشوں کی بدبو ہوگی، تافن ہوگا، سڑاند ہوگی. پھر مسلمان دعا کریں گے، عیسی علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جیسے گدھ ہیں، یہ بھیجے گا. یہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں رب چاہے گا پھینک آئیں گے. پھر آسمان سے بارش ہوگی، وہ پورے کرۂ ارض کے اوپر بارش ہوگی، علاقائی نہیں ہوگی کبھی یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے.
اور زمین دھل کر شیشے کی طرح شفاف ہو جائے گی، پھر اللہ اپنی برکتیں نکالے گا، پھر ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، یعنی اس کے چھلکے کے نیچے ایک جماعت بیٹھے گی، ایک بکری خاندان کو کافی ہوگی دودھ کے لیے، ایک گائے جو ہے پورے قبیلے کو کافی ہوگی دودھ کے لیے اور خوراک کے لیے، یعنی ایسی برکتیں ہوں گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، تو ایک تو آگے ہوا چلے گی، اس سے مسلمان جتنے بھی ہوں گے نا، چاہے جہاں بھی چھپے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر اشرار الناس بدترین لوگ رہ جائیں گے، تو پہلا آ گیا دھواں، دوسرا آ گیا دجال، تیسرا آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج، چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی ہے اس کی دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی یہ دابت الارض یہ بھی نکلنا ہے۔ اور یہ کتنے ہو گئی؟ 4۔ پانچواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مسیح علیہ السلام کا نزول 5، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوگا 3 خسف، زمین میں دھنسنے کے بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، یہ کتنے ہو گئے؟ 3 اور 5 8۔ اور نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہوگا کیا نام ہے اس کا، آگ، یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر لے جائے گی حشر کا میدان ملک شام کی طرف، وہاں پر لے کر جائے گی۔ تو 10ویں ایک نشانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 نشانیاں جب پوری ہو جائیں، ہاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نشانی ہے، تو یہ 10 نشانیاں پوری ہوں گی۔ تو یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ کھولے جائیں گے ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے، وقت تربل، اور قریب آ جائے گا الوعد الحق، وہ جو سچا وعدہ ہے نا قیامت کا وہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا اس وقت ہی وہ لوگ شاخصتن، یعنی پھٹی رہ جائیں گی، الابصار آنکھیں، الذین ان لوگوں کی کافروا جنہوں نے انکار کیا، جو نہیں مانتے تھے نا اس کو، یاجوج ماجوج کو یا ان چیزوں کو یا نشانیوں کو، ان کی کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، یہ کیا ہوا؟ یا ویلنا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، قد تحقیق کننا تھے ہم فی غفلت میں پڑے ہوئے، من ھذا، اس سے ہم نے تو اس کی پرواہ نہ کی، نشانیوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ کننا تھے ہم ظالمین، ظالم، لیکن اس وقت کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اشرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا